بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 29 حق و باطل کی جنگ۔ پھر یزید ابتہ بڑے تکبر کے ساتھ آگے بڑھا اور امام کے سامنے بہادری کے جوہر دکھانا چاہتا تھا اور یزیدیوں کی جماعت میں عزت حاصل کر کے انعام و اکرام کا مستحق بننا چاہتا تھا۔ عراق کے بہادر میری بہادری کے نرغے میں ہیں۔ میں روم اور مصر کا شہری ہوں اور پوری دنیا کے لوگ میری ہمت اور بہادری پر یقین رکھتے ہیں اور وہ بھیڑوں کی طرح میرے آگے دوڑتے ہیں۔ کوئی نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے۔ آج تم میری طاقت اور میرا داؤ دیکھ رہے ہو۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میری رگوں میں حسین کی طاقت ہے، میں خیبر، شیر خدا، علی، مشکو کا فاتح ہوں۔ تم جیسے جاہل لوگوں کی میری نظر میں کوئی حقیقت نہیں۔ میرے نزدیک تمہاری حیثیت مکھی اور مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر شامی نوجوان غصے میں آ گیا اور فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور آپ کو تلوار سے وار کر دیا۔ تلوار اس کی کمر پر اس طرح ماری کہ وہ کھیرے کی طرح دو ٹکڑے ہو کر منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ بدر بن سہیل یمنی یہ منظر دیکھ کر غصے سے لال ہو گیا اور ابن سعد سے کہا کہ تم نے حسین سے لڑنے کے لیے کون سے بندوق بردار بھیجے تھے جو دونوں ہاتھوں سے نہیں لڑ سکتے تھے؟ میرے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دو، پھر دیکھو چند منٹوں میں حسین کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ ابن سعد نے اپنے بڑے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، وہ گھوڑا امام علی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہوتا اگر تیرا باپ جنگ میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا نہ دیکھے۔ سب جہنم میں چلے گئے۔ بدر نے جب اپنے مشہور سپہ سالار بیٹے کو اس قدر شرمناک طریقے سے قتل ہوتے دیکھا تو غصے میں آ گئے اور دانت پیس کر اپنا گھوڑا امام علی مقام کے سامنے دوڑایا اور آتے ہی نیزے سے وار کیا۔ تم نے اس کا نیزہ مارا۔ اس نے فوراً تلوار لے لی اور حسین سے کہا کہ میں اس تلوار کو ایسا ماروں گا کہ اگر میں اسے پہاڑ پر ماروں گا تو وہ چاندی ہو جائے گی۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی تلوار امام پر پھینک دی۔ اس نے اپنی تلوار چلائی اور ذوالفقار نے اس پر ایسا زوردار ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا۔ اسی طرح شام اور عراق سے ایک ایک بہادر حضرت امام حسین کے مقابلے کے لیے آتا رہا، لیکن جو بھی آگے آیا اپنے اسے قتل کر دیا۔ اس سے کوئی نہیں بچ پایا۔ خدا کے شیر نے 3 دن کے بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود جرأت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ اس نے کوفہ اور شام کے بہادروں کا میدان کربلا کی سرزمین میں بو دیا۔ کسی کے سینے میں نیزہ مارا گیا اور صلیب نکال لی گئی، وہ زمین پر گرا۔ ذوالفقار حیدری پر کسی کی گردن پر گولی لگی تو اس کا سر گیند کی طرح دور گر گیا۔ اس جنگ کے دوران جب اسے بہت پیاس لگی تو اس نے پانی کے لیے دریائے فرات کا رخ کیا، لیکن دشمن نے سخت مزاحمت شروع کر دی۔ اچانک ایک تیر آیا اور اس کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ اس نے تیر نکال کر باہر نکالا، پھر اس نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے کی طرف اٹھایا اور اس کے ہاتھ کی ہتھیلی خون سے بھر گئی۔ اس نے اپنا خون آسمان کی طرف پھینکا، کی طرف چھلانگ لگا دی اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ خدا، میرا شک آپ کے ساتھ ہے۔ دیکھو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اس کے بعد شمر بن ذی الجوشن کوفہ کے 10 آدمیوں کو ساتھ لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے کی طرف بڑھا، جہاں اس کا خاندان اور دولت تھی۔ حضرت امام حسین اپنے اہل و عیال اور قافلے کی طرف آنے لگے تو شمر اپنے ساتھیوں سمیت ان کے اور قافلہ کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے فرمایا، تم پر افسوس، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور تم قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے تو کم از کم اس دنیا میں ایک مہذب اور عزت دار انسان بن جا اور اپنے بیوقوفوں اور جاہلوں کو میرے اہل و عیال سے دور رکھنا۔ شمر نے جواب دیا، لے فاطمہ کے بیٹے، آپ کی درخواست قبول کر لی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمار سے روایت ہے کہ جب امام علی مقام کا محاصرہ کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ برہ پر حملہ کیا گیا ہے اور تمام سپاہی حضرت امام حسین کے حملے سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ قسم خدا کی، میں نے حسین کو دیکھا۔ حسین سے پہلے اور بعد میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اتنے دشمنوں میں گھرا ہو کہ اس کے بچے اور ساتھی مارے گئے ہوں، لیکن وہ پھر بھی حضرت امام حسین کی طرح بہادر، جری اور مطمئن ہے۔
لوگ چاہتے تو آپ کو فوراً مار ڈالتے لیکن ہر ایک دوسرے کو ٹال رہا تھا۔ آخر شمر بن ذی الجوشن نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم انتظار کر رہے ہو؟ آپ کام مکمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو ہر طرف سے محصور ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ کی قسم، میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی بندے کے قتل سے راضی نہیں ہوگا۔ ابن اسیر